بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ندیم اسحاق کا سلام پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں خیر و برکت ڈالے. آزاد کشمیر کے اندر باری اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف سازی کے اندر بھی سلوبی سے ایک معاملہ طے ہوا. الیکشن کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے گفت و شنید کرنا اس لحاظ سے شاید وقت کا ضیاع ہوگا کہ اب وہ پروسیس یا عمل مکمل ہو چکا، اور یقیناً پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت تھی، لوگوں کو آسانیاں پہنچانی تھی، کرپشن سے پاک ایک ملک کے اندر نظام دینا تھا، یہاں تھی وہ تقریباً ہو چکی. اب دو آتی ہے کہ ایک تو جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کے حوالے سے متعدد بار یہ کہا گیا کہ اس کا کام چکے صرف اور صرف قانون سازی ہے، اور جو بیس کیمپ ہے اس کا کام تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا اور ساتھ میں ملک کے اندر جو تعمیر و ترقی کے معاملات. چونکہ آزاد کشمیر اور پاکستان دونوں میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بلدیاتی جو ہمارے جو انتخابات ہیں وہ کافی لمبے عرصے سے، اگر پاکستان میں کہیں بلدیاتی انتخابات ہوئے بھی ہیں تو وہ جو نمائندگان تھے، جو منتخب اراکین تھے، جو کونسلر تھے، جو چیئرمین تھے، ان کو اس انداز سے نہ اختیارات دیے گئے اور نہ ہی انہیں وہ فنڈز دیے گئے کہ جس کے تحت وہ لوگوں کی جو بھی جملہ ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کی تکمیل کے لیے کچھ. اور آتا کہ یہاں بھی کہ کچھ ممبران نے یہاں تک کہا کہ ہمیں جو دفتر تھے ان کے جو کرائے وغیرہ تھے اس مد میں اراکین جو منتخب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ بھی اپنی جیب سے ادا کیے. یعنی ظاہر ہے وہ چونکہ جو ایم این اے ایم پی اے حضرات تھے، وزراء تھے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر خود ہی ڈیلیور کرنی تھی. تو اس لحاظ اب آزاد کشمیر کے اندر یہ بلدیاتی انتخابات کی بات کرنا یہی اس لیے تھا کہ شاید کہ بہت لمبے عرصے سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، اس کے اندر کیا معرکات ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ بھی ظاہر ہے بہت سمجھدار لوگوں کے لیے ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ایڈمنسٹریٹر تعیناتی کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد انتخابات کی بات آ گئی، تو لگتا نہیں ہے کہ اگر انتخابات وہ ہوتے بھی ہیں تو اس میں اگر ہم ڈیلیور نہیں کر پاتے جن لوگوں کو منتخب لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ ایکسرسائز بھی میرا ہے وقت کا ضیاع ہوگا. اب آزاد کشمیر کی آبادی دیکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ جو معاملات ہیں وہ دیکھیں تو اب ظاہر وزراء نے اپنے اپنے چارج سنبھال لیے، وزیر اعظم صاحب منتخب ہوئے، صدر آزاد کشمیر کا ایک منصب وہ بھی سنبھالا گیا. اب ہم نے چونکہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ چونکہ میرا بینگ اے جرنلسٹ اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، سماجی ورکر کہہ سکتے ہیں، اس میں میری تقریباً عمر کا 18 سے 20 سال کا عرصہ گزر گیا، جس میں آزاد کشمیر کے اندر بھی بہت سارے جو علاقے تھے جن کو ہم نے خود بھی آبزرو کیا، اور بہت ساری چونکہ جس کام کے اندر جو انسان ہوتا ہے وہ بہت سارے اسی کام کے ساتھ جڑ کر جو اعداد و شمار وہ لیتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی آزاد کشمیر کے اندر اس قدر مشکلات ہیں کہ آپ آبادی کا تناسب دیکھیں اور کتنے لوگ جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ دیار غیر میں ہے. وہ دیار غیر میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ملک کے اندر ان کے اس طرح کے معاملات ہیں، اور جو قربانیاں ان لوگوں نے اپنے دیار غیر میں جاتے ہوئے جو مشکلات کاٹی ہیں، یا ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں، خاندان کے، وہ جو سفر کر رہے ہیں، اس کا بھی اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ بڑی ایک پیچیدہ مشکل بات ہے. اب وہ بھی چلے گی. اب آپ دیکھیں کہ وہاں سے زر مبادلہ کی صورت میں کیا آتا ہے. پھر حکومت پاکستان ہمیں کہتی ہے کہ ہم ثوابدیدی فنڈز ادا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ فنڈز جاتے کدھر ہیں، دیار غیر سے بھی پیسہ آتا ہے. اور اب تو آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی صورتحال جو سامنے آ رہی ہے کہ لوگ چندوں سے اپنے کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے کہا کہ ریاست اپنی پہلے تعریف بتائے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے، اور اگر ویلفیئر ادارے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ یہ ریاست کی اس میں بہتری سمجھیں، ریاست کا شعور سمجھیں، ریاست کی بالغی سمجھیں، ریاست کا پنپنا سمجھیں کہ آج ہر گھر کے اندر ایک ویلفیئر ادارہ بنا ہوا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ پہلے ویلفیئر اداروں کے اندر یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی کی امداد کرنی تھی یا کوئی نظام تھا تو اس میں وہ ادارے کام کرتے تھے.
اب یہ ہے کہ آپ کی تمام جو روڈوں کے معاملات ہیں، جو مین شرائط ہیں، وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. یعنی آپ آزاد کشمیر کو کسی ایک ڈسٹرکٹ کو دوسرے سے ملانے کے لیے دیکھیں، آپ پاکستان سے راولپنڈی اسلام آباد سے ملانے کے لیے دیکھیں، تو آپ کا جو سٹرکچر ہے روڈوں کا وہ مکمل طور پر تباہ ہے. یعنی آپ 3 کلومیٹر کی مسافت بھی آزاد کشمیر میں ایسی نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو آسانی سے آج کے دور کے اندر جو سفر لوگ کرتے ہیں آسانیوں کا، اس میں اس طرح کی سہولت شاید ہی ملتی ہو. اب جب شہرات کی مین حالت یہ ہو گئی تو لوگوں نے جو لنک تھے اپنے اپنے وہ کچے پکے خود بنانے شروع کر دیے. یعنی جو دیہڑے گھر سے لوگ محنت کرتے تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ پیسہ بچایا تھا، اپنے والدین کی کفالت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، تو وہ سارا جو ہے نا وہ اپنے چندوں کے اندر وہ دے دیا. چلو اس کو بھی ہم خوش آئند کہتے ہیں کہ لوگ اس طرف نکل رہے ہیں. اسپتالوں کی حالت دیکھیں، ادویات کا وہاں پہ معاملہ دیکھیں، تو اس میں ہمارا جو بجٹ مختص ہے وہ پورے کا پورا جا رہا ہے. اگر تو لوگ دیہڑے گھر سے جو کما کے بھیج رہے ہیں، حکومت کے پیسے بچ رہے ہیں، تو وہ کسی مقصد کے لیے استعمال میں ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خوش آئند بات ہے. یا پھر جو ویلفیئر کے پیسے ہیں وہ بچا کے کسی. اب یہاں پہ بات رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دیہی علاقوں کے اندر لوگ رک جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، وہ دلچسپی نہیں لیتے، وہ محنت نہیں کرتے، وہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے. جو اوورآل جو بات ہے وہ اسی طرح کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیہی علاقوں کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی اپنے اس حوالے سے بات کو یہ کلیئر کرنی چاہیے کہ ہم نے کہاں کس کس کے لوگوں کے لیے کیا رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، یا ہم نے کیا مشکلات پیدا کی ہیں، تاکہ یہ تو بات تھوڑی سی کلیئر ہو. اور جو کوئی لے کے آتا ہے کسی جگہ سے، وہ کہاں سے لے کے آتا ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر جو فنڈز ہیں، کام کی نوعیت ہے، وہ کتنے عرصے کے لیے ہے، اس کا کیا سسٹم ہے، اور اس طرح کی چیزیں. اب فرض کیا وہی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگ، اب آپ دیکھیں کہ کتنی مختلف بات ہے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے نوجوان، اگر میں پوری دنیا نہ کہوں تو کم از کم دنیا کے جو 70-80% ممالک ہیں، 60%، اس کے اندر آزاد کشمیر کا انسان آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ملے گا. اب جب یہ یہاں سے جاتے ہیں، آپ نے خود دیکھا کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر یہ لوگ جاتے ہیں تو اس فیلڈ کی اپنی کام کی نوعیت کے حوالے سے، میں یہ نہیں کہتا کہ جا کے وہ فوری طور پر وہ کیا وہاں پہ ترقی کے منازل طے کر لیتے ہیں، لیکن جو اپنی فیلڈ ہوتی ہے 2-3 سالوں کے اندر وہ اپنی فیلڈ کے اندر بہترین کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ایسی بات ہے کہ جو لوگ یہاں سے پردیس کاٹتے ہیں، اتنی مشکلات کے اندر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے اندر کوئی خوبصورتی کا عنصر ہوتا ہی ہے، تو جس کے حساب سے وہ باہر دنیا کے اندر جا کے اپنا لوہا منواتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، گھر والوں کی کفالت کرتے ہیں، پھر وہاں سے ہو کے مختلف پروجیکٹ کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی ہے. اب کوالٹی ہے تو ان سے کام یہاں بھی لیا جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں سے. دوسری بات جس طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بہت زیادہ خواتین جو اس وقت بے روزگاری کے ہاتھوں انتہائی مشکل کا شکار ہے، اور میں برملا کہوں گا کہ خدارا آپ پڑھے لکھے لوگوں کا وہاں سے ایک تناسب تو دیکھیں، اور اس میں خواتین جو ہیں پڑھی لکھی ہیں ان کے لیے ہم نے روزگار کے مواقع کہاں پیدا کیے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر آپ ضلعی سطح پہ، جو یونین کونسل کی سطح پہ، تحصیل سطح پہ آپ ریکارڈ مرتب کریں. اور جس تناسب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے وسائل جو یوٹیلائز ہو رہے ہیں، کیا اس حوالے سے ہم لوگوں کو سہولتیں دے پا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو گلوبلائزیشن کے اندر آج دنیا جو ہے نا وہ خود دیکھیں کہ اسی انسان نے ترقی کر کے کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ گیا، اور ہماری جو بدقسمتی ہے کہ ہم آج تک یعنی اتنے عرصے سے، لوگ کہتے ہیں جی کہ مسالے دیتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد مشکل میں تھے. بالکل ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں مکمل طور پر. ہم نے بھی چونکہ وہ سارے دور پچھلے دیکھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ترقی کے معاملات ہیں وہ کتنے نزدیک آ چکے ہیں. فرض کیا اگر ہم آبا اجداد کے اندر دور کے اندر مشکلات میں تھے، پیدل چلتے تھے، ہمارے پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہوتے تھے، یا سارے معاملات تھے، کپڑے نہیں تھے، چھت نہیں تھی. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ گلوبلائزیشن کے اندر ہمیں جو ہے نا انٹرنیٹ نے ہماری ایکسس کتنی آسان بنا دی ہے کہ ہم اگر گھنٹوں کے حساب سے کسی چیز کو طے کرنا چاہیں جو پہلے سالوں کے اندر نہیں ہوتی تھی، وہ آج آپ گھنٹوں کے حساب سے کر سکتے ہیں. تو یہ دنیا
دکھا رہی ہے، اور ساتھ میں ہمارے جو ممالک ہیں آپ ان کے ساتھ جڑ کے دیکھیں نا کہ ہماری کیا پوزیشن ہے۔ پھر چونکہ ایک کابینہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات ہے، ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس کو ایک ٹائم فریم طے ہونا چاہیے۔ دیکھیں تعمیر و ترقی کا اپنا ایک ٹائم فریم طے ہونا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں کس کس کی ہیں، اور اسی طرح جو ہماری مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ڈسکشن ہے، ہم نے باہر جا کے کیا پیغام دینا، اور جو ہماری وہاں پہ باہر ایکسرسائز ہوتی ہے کیا وہ کہیں نوٹڈ بھی ہے یا ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں تصویریں بنا کے، اگر ہم سوشل میڈیا پہ ہی چلاتے رہیں گے اور اس کا کہیں باضابطہ اندراج نہیں کروائیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کہیں بھی کسی فورم میں کوئی بھی انسان ہم سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے کس کس فورم پر کیا کیا بات کی ہے۔ اسی طرح ہم تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو منتخب اراکین ہیں لوگ ان کے ساتھ ملیں، ان سے رابطے میں رہیں، اور جو آرگنائزیشنز ہیں، میں یہ بھی آرگنائزیشنز کے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے اداروں کے ساتھ مل کر کیا کام کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ جب آرگنائزیشن کو بنتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم حکومت کو نہیں مانتے، ہم ریاست کو نہیں مانتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی دنیا کی آرگنائزیشن جو زندہ انسان ہوتا ہے، سانس لینے والی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ضلع انتظامیہ ہے اس کی مرضی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے تمام اداروں کا سٹرکچر موجود ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہم سوسائٹی کے اندر، علاقوں کے اندر ان کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کوآرڈینیشن کا یہ ہے کہ کم از کم 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد کوئی پروگرس نکلنی چاہیے۔ اب جس طرح سابقہ دور کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ وفاق نے ہمارے کبھی کسی فنڈز پہ اس طرح کی قدغن نہیں لگائی، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں جاتے ہوئے، نئی حکومت تو کہتی ہے کہ خزانے خالی ہیں، لیکن جو یہاں سے اگر اطلاعات ملتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جو حکومت جاتی ہے اس کے پاس اس کو اتنے فنڈز بھی بسا اوقات ملتے ہیں کہ وہ اپنے فنڈز یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے، اور وہ فنڈز ہمارے لیفٹس، جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واپس گورنمنٹ کے اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور کسی اور مد میں خرچ ہوتے ہیں۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ خدا را جو بھی لوگ منتخب میں، وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، اگر آپ نہیں ان لوگوں کی سوچ پہ کہ جنہوں نے آپ کو، آپ کے سوچ کے مطابق یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے، مشکلات بھی آتی ہیں، تو آپ نے اگر انہی کے مشن کے اوپر پورا اتر کر کام نہیں ہی کرنا ہے تو پھر اس کی تو زیادہ بحث اور بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم پھر یہ کہیں گے کہ خدا را بڑی تیزی سے آپ کے نوجوان، جس میں خواتین کی بہت زیادہ بڑی تعداد ہے، اور ان کو آزاد کشمیر کے اندر مختلف جو ہیں وہ جو ڈائریکشن ہے، ان کے رخ ہیں، تعلیم کا جو مقصد ہے اس کی کلیئرنس بھی ہو کہ ہمارے ملک کے اندر کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جسے جنت نظیر کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اور یہ میں صرف نہیں کہتا بلکہ ہر جو حکمران ہے وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کر یہ کہتا تو ہے، لیکن اس کے لیے ورکنگ کس نے کرنی ہے؟ ظاہر ہے یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے انہوں نے ہی کرنی ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، آپ آرگنائزیشن کے ساتھ کس طرح اٹیچ مل کر کام کرتے ہیں، اداروں کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں، تو مل کر ایک ٹائم فریم طے کریں، اور جو وقت ہے اس وقت کے ساتھ ساتھ ڈیلیور جسے کرنا کہتے ہیں وہ کریں۔ بہت ساری ہماری مبارکبادوں کے پیغامات بھی جاتے ہیں، خوش آمدید پیغامات بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں کوئی رزلٹ، اور جب بھی کوئی وزیر اعظم، خدا را چونکہ وزیر اعظم کا نام بھی بہت بڑا ہوتا ہے، وزیروں کا نام بھی بہت بڑا ہوتا ہے عام آدمی کے حساب میں، تو وہ کسی بھی جگہ دورہ کریں تو ان کے دورے کے کوئی اثرات پڑنے چاہیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ جناب آئے تھے تو انہوں نے اس انداز سے یہ کیا، اس کی مہینے کے بعد یہ پروگرس ہے، 2 مہینے کے بعد یہ۔ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس فنڈز کی کمی ہے یا آپ کے پاس وہ ڈائریکشن نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے جائیں کہ ہماری یہ پیچیدگیاں، تاکہ لوگ کہاں تک آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو ندیم اسحاق کو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔